ہمارے علی پر سید حیدر علی رضوی صاحب سے مل کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری۔ یا سیدہ دعائے ضرور شمس امامت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیہم وحافظہم وقائدہم وناصرہم ودلیلہم وعینہم حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرزان محمد۔ کوشش کریں اپنی اپنی عبادت کی منزل بلند فرمانے کے لیے بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے مل کر بلند آواز میں صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوشش کرنا آمین کی زحمت سارے کرنا، آپ سیدہ سے مانگنے کے دن ہے۔ پہلی بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ آمین کے سفر میں شریک رہیے گا۔ بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، اے میرے کریم مالک، اس پرخلوص سفر ولایت میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا بھی عطا فرما۔ جو مومنین آج کی صف انتظار پر اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند ناصر سے محفوظ فرما۔ بڑی دعا ہے جو بندہ ابھی تک سفر میں شریک نہیں ہو سکا، کوشش کر کے آمین بلند آواز میں کہہ کے میرے ساتھ سفر میں شریک ہو جائے۔ مالک حسین، آپ کی اس خوبصورت سے ذکر میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے، آپ کو شہزادہ علی اصغر کے جھولے کا واسطہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹی اور پردہ دار بیٹی عطا فرما۔ بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، آمین واجب نہیں، اور جب سمجھ کے بلند آواز میں حسرت کے ساتھ کہی کہ مالک مجھ حقیر سمیت تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔ کوشش کریں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز میں صلوات۔ ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے با روحانیت پاک سیدہ کی ذات پر مل کے بلند آواز میں صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے جی نوکری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھیر سفر ڈھیر انتظار کیا آپ کے خوبصورت سے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے۔ 6-7 گھنٹے کا سفر تھا، پھر کچھ انتظار تھا۔ معرفت والے مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری پہلی حاضری ہے یہاں پر۔ میں پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، میں دیکھوں گا آپ کتنا خوبصورت سن سکتے ہیں، میں کتنی کوشش کر سکتا ہوں اپنے موتی آپ کے حوالے کرنے کا۔ پہلے جملے پر ہی میں نے فیصلہ کر لینا ہے، جو بندہ ذہنی طور پر مجلس حسین میں تشریف فرمائے، بس دیکھتے مجھے رہیے گا، میں آپ سے داد بھی نہیں مانگ رہا، ابھی آپ سے دعا بھی نہیں مانگ رہا، آپ بس توجہ سے مجھے دیکھتے رہیے۔ پہلا جملہ عرض کروں گا، جیسے آپ بولیں گے پھر میں انتخاب کروں گا کہ میں نے جس منزل پر پہنچنا ہے مجھے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ پہلا جملہ اور اسی سے میں نے آغاز کرنا ہے اور اپنا فیصلہ لے لینا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا اور کتنا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کرو بھائی، حسین کے ذکر میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوگا۔ درود و سلام ہم پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا، جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو بزر بنا دیا، کنکر پہ رحم کیا تو در بنا دیا، آسی کو اپنایا تو حر بنا دیا۔ لائک سجدہ سلام میں خالق کی وہ پاک ذات کے جس خالق کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے قبر، قبر سے میدان، میدان سے پل صراط اور پل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ ہم تمام آدمی عزادار شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کی 4 سالہ کریمہ بطول کے کہ جن کی خاص دعا اور سفارش سے ہمارا دل ہم مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلق ہوئے۔ تو جو جماعت میں عزادار اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتا ہے وہ درود پڑھے، میں اپنی نوکری کا آغاز کروں۔
ہمیں معرفت ولایت کے حصار میں رکھے. 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. خوبصورت سے لوگ ہیں, خوبصورت سا عقیدہ ہے. میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا میں کیا پڑھنے کا عادی ہوں, اور مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کیا سننے کے عادی ہیں. یہ 4 مصروں پہ میں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے. میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا میں نے کیا پڑھنا ہے. میں صرف 4 مصرے پڑھ کے دیکھوں گا کہ مجھے کون سے راستے کی طرف جانا ہے. آپ نے دعا فرمانی ہے. ڈھیر خوبصورت سے لوگ بیٹھے ہیں. پہلا مصرع میں نے آپ کے حوالے کر دیا. ڈھیر آپ نے دعا بھی دے دی, دعا بھی دے دی. جو میرا حق تھا آپ نے میرے دامن میں ولایت میں رکھ دیا. میں ممبر حسین کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے ہر بندے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں میں اگلا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. میرا حق بنتا ہو, رکھنا نہیں, نہ بنتا ہو, بولنا نہیں. میرا آنا قبول ہو گیا. اگلا مصرع آپ کے دلوں پہ تحریر ہو, پھر اپنا ہاتھ یہاں پر لے کے آنا. میں کہہ رہا ہوں دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا. دوسرے مصرے پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے مجھے کتنی نوکری کرنی ہے. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے. جو سب کو لگ رہا ہے خدا کا علی کا ہے. بولا کرو یار حسین کے ذکر میں بولنے صحیح سے تو نہیں کہوں گا. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سمجھتا. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کہ میں چوتھے مصرے میں فیصلہ دینے جا رہا ہوں. عرب والا ہے اور عزاداروں کی زمین ہے اور اس دھرتی سے بات نکلے گی. میں اپنے ہر ذکر میں یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں لیکن اس دھرتی سے یہ بات نکلے گی تو پورے ملک میں پرواز کرے گی. آپ کا نام لے کے یہ 4 مصرے پڑھوں گا. آپ مہر لگائیں میرے مصروں پہ. میں سر اٹھا کے فخر سے کہوں گا میں نے عرب والا میں 4 مصروں پہ مہر لگوائی تھی. میں کہہ رہا ہوں دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے. جو سب کو لگ رہا ہے خدا کا علی کا. دنیا والوں تم لاکھ پردے ڈال کے بن جاؤ خادمین. دیوار کہہ رہی ہے کہ کعبہ علی کا ہے. کیا کہنے دی. اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے ہوتا ہے. میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں, میرا آیا قبول ہو گیا. میرا ڈھیر سفر کرنے کا مقصد پورا ہو گیا. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا. عزتوں میں اضافہ ہو. امام زمانہ ہر ماتمی کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و منظور کرتا ہے. اتنے خوبصورت لوگ ہیں. 4 مصرے یہ میں مصرے نہیں بابا جی میں اپنی تسبیح پڑھنے جا رہا ہوں. میں جس ذکر میں یہ 4 مصرے نہ پڑھوں گا مجھے لگتا ہے میری عبادت مکمل نہیں ہوئی. ممبر حسین ہے, ماتمیوں کی زمین ہے, یہاں یہ مصرے یہاں پر محفوظ نہ ہوئے نا. کائنات میں کہیں مصرے پڑھنے کا فائدہ نہیں. میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے ماتمیوں کا نمائندہ, ذاکری دعویٰ نہیں, ذاکری دلیل نہیں, ذاکر بن کے آیا ہی نہیں, ماتمی بن کے آیا ہوں. ماتمی دعا دیں گے میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں, پڑھنے نہیں آپ کے دل پہ تحریر کرنے جا رہا ہوں. اس پہ جو حق بنتا ہے میرے حوالے کریں. پوری مجلس میں آپ سے داد نہیں مانگوں گا. ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. عزادار بندہ میرے ساتھ شریک ہے. بابا جی میں نے کہا نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. یہاں سے میری آواز اگر باہر رہے نا اور باہر کسی بندے کے کان میں میری آواز ٹکرائے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو کے سوچے گا تو صحیح کہ شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہے ڈھیر سفر کر کے اس نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ممبر پہ اعلان کیا کہ مال بھی نہیں چاہیے, زر بھی نہیں چاہیے, دولت بھی نہیں چاہیے, جاگیر بھی نہیں چاہیے. یہ شیعہ قوم کائنات سے علیحدہ قوم ہے. اس قوم کو چاہیے کیا؟ چلو جو ہمیں چاہیے. میں دوسرے مصرے میں بیان کرتا ہوں. جس بندے کو دوسرے مصرے والی چیز چاہیے وہ ہاتھ اٹھانا. میں اگلے 2 مصرے تمہارے دلوں میں تحریر نہ کر کے گیا. میں نے کربلا میں سجدہ کر کے ذاکری کی خیرات مانگی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. کیا چاہیے؟ نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. کیا چاہیے؟ نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. کیا بات ہے. عزاداروں کو سلام ہے میرا جی. آنے کا مقصد پورا ہو گیا. عزاداروں کے دلوں پہ یہ مصرے نہ لکھے بابا جی میں نے ذاکری کی خیرات مالکوں سے مانگی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. مصرے بچوں کو بھی یاد ہو جائیں گے. یہ نوکر کا ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں دہرایا جائے گا نا پھر اس نوکر کو مصلے پر بھی دعا دینا. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. زنجیر زن بندہ میرے ساتھ بولے گا نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. اور خون بڑھ گیا میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دے. زنجیر چاہیے. کیا بات ہے یار. عزاداروں کی سرزمین ہے یہ. یہاں سے دعا نہیں لوں گا تو کہاں سے دعا لوں گا جی. شکر گزار جی, شکر گزار. گانے کا مقصد میرا پورا ہو گیا اور خون بڑھ گیا. میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دے. زنجیر چاہیے. بس اتنا خوبصورت معیار سماعت میں بالکل اپنے موضوع کی طرف سفر کا آغاز کروں گا. پاک سیدہ سے منسوب ہے یہ دن, یہ کھڑی ہے, یہ نم ہے. میرا دل ہے میں
خالق تو ہوں نہیں کہ سیدہ کی شان کہہ سکوں، لیکن وہ موتی جو آل محمد نے مجھے عطا کی ہیں ان کو تراش کے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا جملہ پڑھتا ہوں پاک سیدہ کی شان پہ، فضائل میں پڑھ سکتا ہوں، پاک سیدہ مصاحب آخری ذاکر کا حق ہوتا ہے۔ میں فضائل کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک میں اب سیدہ ذکر کروں میرا ہر لفظ نام سیدہ کا طواف کرتا رہے۔ دیکھوں گا کون سا بندہ کتنی خیرات لے سکتا ہے۔ میں شریعت کی دہلیز پہ سر جھکا کے ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اسی سے میں نے اندازہ لگانے میں نے کتنی نوکری اور کرنی ہے، ورنہ میرا آیا قبول ہو گیا۔ کون سیدہ، کون سیدہ، کون سیدہ جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے، شریعت میں اسے بطول کہتے ہیں۔ میں اس ملکہ کا ذکر کیا ہے کہ جس کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی کہا ہی نہیں تھا جاتا، اس سیدہ کا ذکر کر رہا ہوں جس کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہا جاتا۔ کون بی بی ہے میں اپنی زبان سے نہیں کہنے چاہ رہا، میں فرمان امام جعفر صادق آپ کے حوالے امام جعفر صادق کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے کہتے ہیں مولا بطول کسے کہتے ہیں، مولا بطول کسے کہتے ہیں؟ امام کا سر جھک گیا، سر جھکا کے کہتے ہیں جو کریم کے لیے بھی کریم ہو۔ چلو اپنا معیار تھوڑا سا بڑھاؤ نا، میں داد لینے کا فن تھوڑا چاہ رہا ہوں، میں داد لینی ہو تو میرے پاس اور طریقے، میں بات موتی آپ کے کشکولے ملائے پر رکھنے جاتا ہوں۔ مولا سیدہ کسے کہتے ہیں؟ مولا سر جھکا کے کہتے ہیں جو کریم کے لیے بھی کریم ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ دوسرا ہاتھ بھی مولا کے قدموں پہ رکھا، مولا مزید آسان ہو سکتا ہے؟ مولا کہتے ہیں ہو سکتا ہے، جو حجت کے لیے بھی حجت ہو، جو حجت کے لیے بھی حجت ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ پھر سر رکھا مولا امام جعفر صادق کے قدموں پہ، قدم رکھ کے سلامت ہے عزت میں جعفر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد باجل فرج آل محمد، سر رکھا نا امام کے قدموں پہ۔ مولا اس سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے؟ مولا نے اپنی نشست چھوڑی، سر سے امامہ اتارا، مولا نے کہا سوال دورا، فرمایا مولا سیدہ کسے کہتے ہیں، بطول کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں جو کریم کے لیے بھی کریم ہو۔ مالک آسان ہو سکتا ہے؟ مولا کہتے ہیں جو حجت کے لیے بھی حجت ہو۔ اپنے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ کے سارے امام کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں مولا اس سے بھی آسان ہو سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ مولا پھر آسان کر کے بتائیں نا بطول کسے کہتے ہیں؟ دیکھوں گا کون سا بندہ عقیدہ سننے کا آتی ہے، موتی تیرے کشکولے ولایت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں پھر سوال کر، مولا بطول کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ قدموں پہ، سر قدموں پہ، مولا مزید آسان کر کے بتائیں نا جو کریم کے لیے بھی کریم ہو اسے بطول کہتے ہیں، جو حجت کے لیے بھی حجت ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ مولا مزید آسان ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ قدموں پہ دونوں ہاتھ ہیں، سر قدموں پہ، ہر آدمی کو واجب ہے دیکھے مجھے، میں اسی جملے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ مولا بطول کسے کہتے ہیں؟ جو کریم کے لیے کریم ہو اسے بطول کہتے ہیں، جو حجت کے لیے حجت ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ مولا اس سے آسان ہو سکتا ہے؟ مولا کہتے ہیں اگر اس سے آسان سننا سک جاتا ہے تو سن، ہم تیرا کائنات کا قبلہ ہے، ہمارے قبلے کو بطول کہتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے ہم تیرا کائنات ہمارے قبلے کو بطول کون سیدہ؟ میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں جی، اپنے ذہن میں نا کوئی ہستی سوچ، میں جو فضائل پاک سیدہ کا جو میری خیرات میں ہے نا میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں، کسی بھی ہستی کے حصے میں یہ فضائل آیا نا تو کوئی بندہ نہ بولے، اور اگر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے فضائل سن کے آپ سمجھو کہ یہ جو فضائل ہے صرف بی بی کے حصے میں آیا، پھر دعات میری جھولی میں مسافر بن کے جھولی اٹھا رہا ہوں سید ہونے کے ناطے، میری دعا میری جھولی میں آپ نے ڈالی ہے۔ کون سیدہ؟ میں کہہ رہا ہوں توحید کے الفاظ بھی، لہجہ بھی، زبان بھی، میں ادب سے پڑھنے کا آتی ہوں، میں میرے حسین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں ادب سے پڑھنے کا آتی ہوں، میں ادب آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، سننا آپ پہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں توحید کے الفاظ بھی، لہجہ بھی، زبان بھی، مولا جہاں پہنچے یہ ہے مولا کا جہاں بھی۔ نہیں میں 4 مصرے میں ڈال لینا چاہتا ہوں، جو بندہ کہتا ہے نا مجھے شاعری سننے کا فن آتا ہے، بعد اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں۔ توحید کے الفاظ بھی، لہجہ بھی، زبان بھی، مولا جہاں پہنچے یہ ہے مولا کا جہاں بھی، اور امکان میں حیدر یہ ہے زہرا کا شرف، بس کیا جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں بھی۔ کیا بات ہے یار، یہ ہے سکول سننے کا حق، سیدہ سننے کا حق، یہ امکان میں حیدر یہ ہے سیدہ کا شرف، بس جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں بھی۔ سر کھانا 4 مصرے تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، لوگ ہم پر فتوے لگاتے ہیں، اللہ جانے کیوں سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے۔ اور بتاؤں بروز محشر کا تمہیں ایک
تمہارے دلوں میں بچوں کے ذہنوں میں یہ 4 مصرے بٹھا کے جا رہا ہوں. بروز محشر منظر کیا ہوگا؟ کرم کے طالبوں باب قبول راضی ہے. بروز محشر منظر کیا ہوگا؟ محشر کا میدان سجا ہوا بھائی جان. یہ لوگوں کا جمع غفیر ہے. پردے میں سے ایک آواز آئے گی کہ اب ان کا حساب کیا جائے. سب لوگ حساب کی طرف جائیں گے نا, پھر آواز آئے گی. ہر بندہ حساب کے لیے جا ہی نہیں سکتا. اے خالق حساب کے لیے کون جا سکتا ہے؟ آواز آئے گی کرم کے طالبوں باب قبول راضی ہے. کرم کے طالبوں باب قبول راضی ہے. ہمارا شاہ گلستان پھول راضی ہے. اور بروز حشر حساب و کتاب سے پہلے خدا یہ پوچھے گا تم سے بطول راضی ہے. کیا بات ہے یار. اب ہر بندے میں بولنا واجب ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے نہ بروز حشر اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حساب و کتاب سے پہلے خدا یہ پوچھے گا تم سے بطول راضی ہے. میں معافی مانگی کہتا ہوں, میں پہلے کہہ چکا, میں 1000 دفعہ دہراؤں گا, میں ہر لمحے بعد یہ بات دہراؤں گا. میں ذاکر بن کے, میں شاعر بن کے آئی نہیں, میں ماتمی بن کے آئی. ہم تبرے کو عبادت سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے میں شیعہ قوم کا ایک چھوٹا ذاکر صحیح, لیکن میں اپنے ہر لفظ کی قبر کی دیوار تک ضمانت دینے والا تھا. کوئی بندہ جب بھی بلائے گا نا, میں حوالے کے ساتھ آنے کا آتی ہوں. نہ بھاگنے والوں کو مانا ہے, نہ بھاگنے والوں کی پیروی کی ہے, لیکن میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں تبرہ ہماری عبادت ہے. آپ کو تو پتا ہوگا سوشل میڈیا ہر بندہ پوری دنیا کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے, اپنی جیب میں پوری دنیا لے کے گھومتا ہے. جسے موبائل کے دیکھا ہوگا ایک مشہور نوحہ خوان نے نا نوحہ پڑھا ہے, اس کو پاکستانی حکومت نے بین کر دیا. نوحے کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ بطول کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی, بطول کے دشمن پہ آج بھی لعنت. مجھ سے میرے احباب کہنے لگے, میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ کے ایک ضلع میں مجلس پڑھنے گیا, میں نے کہا جس بات پر روشنی ڈالے, میں کہا میں روشنی نہیں, میں 4 مصرے یہاں پر پڑھوں گا, اسی پہ پوری شیعہ قوم کا اتفاق ہوگا. اور یہ 4 مصروں پہ اگر عارف والا بھی مہر کر دے گا تو پھر یہ میرے 4 مصرے پوری کائنات میں دعوت فکر بن کے پرواز کریں گے. کیا 4 مصرے؟ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی. جو بندہ سیدہ کی نالین کے نیچے سے رشی اکٹھا کر کے کھاتا ہے وہ بندہ بولے اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی, محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو. میں ایک قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں, ویڈیو بن رہی ہے, میں آخری ایک لفظ تک اپنی قبر کی دیوار تک ضمانت دینے جا رہا ہوں, لیکن میں قرارداد عارف والے کے اس پاک ممبر پہ کھڑا ہو کے ماتمی عزاداروں کے سامنے قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں. کوئی ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا نا میرا دل دکھ جائے گا کہ میں ڈھیر سفر کر کے آیا تھا, لیکن میں نے اپنا عقیدہ نہیں پڑھا, میں نے پوری شیعہ قوم کا عقیدہ پڑھا. اور میری قرارداد پر کوئی ایک بندہ کنجوسی کر گیا جو اس قرارداد پر مہر نہ لگا سکا. ہاتھ وہی اٹھے گا جس کا عقیدہ یہ ہو, جس بندے کا عقیدہ یہ نہ ہو وہ بندہ ہاتھ نہ اٹھائے, مجھے اس کی داد چاہیے ہی نہیں. عقیدہ کیا ہے شیعہ قوم کا؟ 4تھے مصرے پہ جو بندہ ہاتھ اٹھائے گا مجھے پتہ لگ جائے گا وہ میری قرارداد پر مہر لگا رہا ہے. میں دنیا میں یہ 4 مصرے تمہارا نام لے کے پڑھوں گا. شیعہ قوم کا یہ عقیدہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی, اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی, محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو. اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا. شیعہ بندہ بولے یار, جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا. اونچے ہوئے ہاتھ کریے. کیا بات ہے, آپ کو میں آپ محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو. یہ میں پوری دنیا میں عارف والے ممبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, عارف والے کا نام لے کے ہر دنیا کے ممبر سے پڑھوں گا. جہاں جہاں یہ سیدہ کے ایام میں نوکریوں کی عارف والا کا نام ہوگا. جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے
اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا کر. چلو آپ میں عزادار بیٹھے ہو, یہاں پہ یہ جملہ نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں گا. اللہ کی پوری کائنات میں واحد ہستی ہے محمد کی بیٹی جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا. اللہ کی پوری کائنات نے بطول سے مانگا ہے. میں نہیں سمجھا سکا, میں دلیل دینا چاہتا ہوں. جو بندے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں اور بندے کو حوالے میں دلیل کرنا چاہتا ہوں. بطول نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. بطول سے اللہ کی کائنات کی ہر ہستی نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. میں پہلی دلیل دینے جا رہا ہوں, اگر میری دلیل کسی کے دل پہ نہ بیٹھ سکی پھر دوسری دلیل دوں گا. دیکھوں گا کون سا بندہ جو سیدہ کی نالین کے نیچے سے رزق اکٹھا کر کے کھاتا ہے. سیدہ سے ہر ہستی نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. جیسے اللہ نے حجاب مانگا ہے. اللہ صاحب کے حوالے اللہ نے حجاب مانگا ہے. محمد نے کسا مانگی ہے. فرشتوں نے دہلیز پہ آ کے روٹیاں مانگی ہیں. چلو معرفت والے لوگ بیٹھے ہو, ایک درجہ منزل بلند کرو. میں عقیدت کا جملہ تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں. فرشتوں نے دروازے پہ آ کے روٹیاں مانگی. آذان کا نظام سیدہ سے مانگا گیا. میں اس بات پہ دعا لینا چاہتا ہوں آج ماتمی سے. میں نے دھیمے لہجے میں بڑی بات کی ہے. سیدہ وہ خالی کی آواز, ایک بطول تو نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. آج مجھ خالی کا دل ہے بطول مجھ سے کچھ مانگے. فرمایا خالق بطول مانگے گی تو عطا کرے گا. فرمایا بطول اگر میں عطا نہ کر سکا تو میں خالی کی کیوں. جملہ دہراتا ہوں, ہر بندہ میرے ساتھ اس منزل پہ شریک ہو جائے. یہاں پہ کوئی میرے ہم سفر اگر مجھ سے جدا ہو گیا نا, میرے آنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا. سیدہ سے ہر ہستی نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. دلیل دے چکا. سیدہ کو خالق نے کہا کہ سیدہ تجھ سے کائنات کی ہر ہستی نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. سیدہ آج تو مجھ خالق سے کچھ مانگ. اگر ہو سکتا ہے تو ہر ماتمی مجھے دیکھ سکتے. سیدہ نے کہا خالق بطول مانگے گی تو عطا کرے گا. آواز میں خالق ہی کیوں اگر سیدہ کو عطا نہ کر سکتا. سیدہ نے کہا پھر میں ایک نہیں دو چیزیں مانگنا چاہتی ہوں. سیدہ تو دو چیزیں مانگ, میں دو چیزیں عطا کروں گا. لیکن فاطمہ مجھ سے وعدہ کر, جو چیز میں تمہیں عطا کروں فاطمہ اس چیز کو کچھ ایسی نشانی دینا دنیا اس بات پہ رشک کرے. بطول نے کہا اللہ میں تجھ سے دو چیزیں مانگوں گی. خالق نے کہا وعدہ دو چیزیں دیتا ہوں لیکن دو چیزوں کو ایسی نشانی عطا کرنی ہے کائنات ان کے مقدر پہ رشک کرے. سیدہ نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں محمد کی بیٹی ہونے کے ناطے کہ آپ دو چیزیں جو مجھے عطا کریں گے, جو میں ابھی مانگوں گی, میں انہیں کائنات سے علیحدہ ایک چیز عطا کروں گی. کائنات ان کے مقدر پہ رشک کرے گی. سیدہ نے کہا میں ایک چیز نہیں مانگوں گی, میں دو چیزیں مانگوں گی. خالق نے کہا بطول مانگ. سیدہ کہتی ہے ایک علمدار دے دے, ایک عزادار دے دے. ایک علمدار دے دے, ایک عزادار دے دے. اب جو بندہ کہتا ہے مجھے ذکر میں بولنے کی عادت ہی نہیں, وہ بندہ سر اٹھائے. ایک علمدار دے دے, ایک عزادار دے دے. خالق کہتا ہے بطول میں تجھ سے خالق ہو کے وعدہ کرتا ہوں, میں تجھے یہ دونوں چیزیں عطا کرتا ہوں. لیکن بطول معاہدہ یاد رکھنا, یہ دو چیزیں میں تجھے عطا کر رہا ہوں, ان دونوں چیزوں کو کوئی ایسی منفرد چیز عطا کر کہ کائنات ان کے مقدر پہ رشک کرے. بطول نے کہا خالق ایک علمدار دے دے, ایک عزادار
پہ زبان حقیقت کلام کرتی ہے اور سلام کرتا ہے. اللہ بطول کو حیدر، بطول ماتمیوں کو سلام کرتی ہے. اٹھے ہوئے آزر یہ حسین سے بات سن. کیا بات ہے؟ ماتمی اداکاروں کو سلام کرتا ہے اللہ بطول کو. تھوڑا میرا ساتھ دینا بھی آپ. میں پورا آنکھیں دیکھ رہا ہوں لیکن تھوڑا آپ نے میرا ساتھ دینا. سلام کرتا ہے اللہ بطول کو ہے. بطول ماتمیوں کو سلام کرتی ہے. بطول ماتمیوں کو سلام کرتی. کون سیدہ؟ سر اٹھانا. کون سیدہ؟ میں 6 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. یہ 6 مصرے میری زندگی کا کل حاصل ہے. میں آپ کو یہ تحفۃً 6 مصرے عطا کرنے جا رہا ہوں. پورے 6 مصروں میں ہر ایک مصرے میں پوری کتاب بند کر کے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. عزادار میں مصرے پڑھ دی. اب دیکھو تمہارے حوالے کیا تحفہ کرنے جا رہا ہوں. کون سیدہ؟ کون سیدہ؟ کون سیدہ؟ ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے، کہیں جھک کے نہیں، ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے ساؤنڈ سسٹم پہ 6 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کون سیدہ؟ چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے. کون بتولا؟ مجھے تنہا نہ چھوڑنا. کون سیدہ؟ چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے. میں اگلا مصرع پڑھ کے اپنے آپ فیصلہ کروں گا کہ مجھے 6 مصرے مکمل کرنے ہیں یا نہیں کرنے. کون سیدہ؟ چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے، فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے. کیا بات ہے؟ ماتمی ازادار میرے ساتھ بولتا ہے گا. میں معرفت کے موتی تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں. چلو دیکھوں گا 6 مصرے میں کون سی آواز نہیں بلند ہوتی. کون سیدہ؟ چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے، فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے. دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. حبشی کو کہیں صاحب آزان بنا دے. کون سیدہ؟ کون سیدہ؟ کون سیدہ؟ مالک مجھے پڑھ دیتے، میں عارف والا کی فضاؤں میں پرواز کر کے 6 مصرے پڑھتا نا، ہر ماتمی کے دل پہ لکھتا. دیکھوں میں علم والے کا نوکر کو ہم پر بیٹھا ہوا ہے. کون سیدہ؟ چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے، فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے. دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. حبشی کو کہیں صاحب آزان بنا دے. میرا حق مجھے ادا کرنا. حبشی کو کہیں صاحب آزان بنا دے. کون سیدہ؟ حسنین کو توحید کا عباس بنا دے. تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. تو جس کو دعا دے. کیا بات ہے؟ اٹھے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھے. یہ بات میں ادا کر رہا ہے. یہ مرد کا منتظم کیا بات ہے؟ حسنین کو توحید کا عکاس بنا. حسنین کو توحید کا عکاس بنا. تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. میری ذاکری جتنی بھی ہے، میری ذاکری میں پاک سیدہ کی ذات پر اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں. ایک واقعہ تمہارے حوالے کرنا ہے، پھر میں مصائب کی طرف اپنے سفر کا آغاز کروں گا. میرے مرشد علی بادشاہ کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے نا، جو بندہ اس جملے کا لطف لینا چاہتا ہے وہ دیکھ مجھے. خطبہ دیتے دیتے نا میرے بادشاہ علی نے ہاتھ کو کیا ایسے. ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو کے کہتا ہے علی یہ کیا کیا ہے؟ علی کہتے ہیں بیٹھ جا، کائنات کو رزق دیا ہے. عقیدے والے بندے میرے ساتھ بولتے ہوئے علی یہ کیا کیا ہے؟ علی نے کہا بیٹھ جا، میں نے کائنات کو رزق دیا ہے. وقت گزر گیا، کل پھر وہ وقت ہو. وہ جو بندہ کوفے کے ممبر کے سامنے کھڑا ہوا تھا نا، کل وہ آتے ہوئے اس نے ڈبیا لیے. رستے میں دیکھی ایک چیونٹی، اسے اٹھایا، ڈبیا میں رکھا، ڈبی بند کر کے اسے اپنے جبے کی جیب میں ڈال دیا. چلتے چلتے پھر مسجد کوفہ میں آ گیا. پھر کل والا وقت ہوا. علی خطبہ دیتے دیتے ایسے کرتے ہیں. پھر کھڑا ہوئے. علی آج یہ کیا کیا ہے؟ علی نے کہا میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں نے کائنات کو رزق دیا ہے. وہ کہتے ہیں علی دیکھنا کوئی رہ نہ گیا ہو. علی کہتے ہیں شک ہے تو ڈبی کھول کے دیکھ لے. کیا بات ہے؟ شک ہے تو ڈبی کھول کے دیکھنا. اور میں ممبر پہ جملہ اپنے رنگ سے کہنے کا جو اتنا بڑا علی کائنات کو رزق دینے کے بعد اپنے گھر کے دسترخوان پہ بیٹھ کے جس سے اپنا رزق مانگے اسے بطول کہتے ہیں. کیا بات ہے؟ میں تمہیں سلام کرتا. کیا بات ہے تمہارے معیار سلام. امام زمانہ ہر ماتنے دار کا اس خوبصورت عبادت میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور. بالکل میرا وقت مکمل ہو گیا، لیکن معرفت کا ایک اور موتی میں تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میرا دل ہے میں پڑھتا رہوں اتنا خوبصورت
खूबसूरत जो आप सुन रहे हैं। मैं मेंबर हुसैन पे खड़ा होकर एक ऐलान कर रहा हूं। चलो मैं अपनी बात नहीं करता, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि जब मैं खालिक किसी अमर का इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं कुन फयाकून। कुन यानी हो जा, फयाकून वो हो जाता है। जुमला दोहराऊंगा फिर मुकम्मल करूंगा, हर मातमे ज़दार से दुआ अपनी झोली में समेटूंगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जब मैं खालिक किसी अमर का इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं कुन फयाकून। कुन यानी हो जा, फयाकून वो हो जाता है। चलो मैं जुमला तुम्हारे हवाले करता चलो, तुम्हें बताऊं ये कुन फयाकून पहली दफा हुआ कब था। मदीने में आके बच्चों ने अपनी माँ से पूछा था, अम्मा हमारे कपड़े। सैयदा हमारे कपड़े। हसनैन ने आके बतूल से पूछा था, अम्मा हमारे कपड़े। सैयदा ने कहा दर्जी के पास है। और जब बंदा अदब सुनने का दिया जुमला तुम्हें तोहफा कर लेके जा रहा हूं, अम्मा हमारे कपड़े। बतूल ने कहा दर्जी के पास है। और यहाँ सैयदा की जुबान से लफ्ज़ दर्जी निकला। वहां अल्लाह के सामने बैठे हुए फरिश्तों की बज़म में सरदार फरिश्ते जिब्रील को अल्लाह मुस्कुरा के देके कहता है, जिब्रील मैं तुम्हें फरिश्तों की सरदारी से तरक्की देके हसनैन का दर्जी ना बना दो। क्या बात है, नहीं मोती समेटते चलो, मेरा सफर मुकम्मल हो चला। जिब्रील मैं तुम्हें फरिश्तों की सरदारी से तरक्की देके हसनैन का दर्जी ना बना दो। करीब आ गया जिब्रील चले, दरवाजे पे आके दस्तक हुई। अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया दर्जी। पूछा किसने? सैयदा फिजा ने। अगर रसूल बेटी कहेंगे तो मैं सैयदा ही कहूंगा। और मैं यहाँ अक्सर मिसरे कहा करता हूं, तो कुरान हो के कहते हैं उनको हुसैन मां। कौन फिजा? कुरान हो के कहते हैं उनको हुसैन मां। फिजा मेरे अकीदे में उम्मुल किताब है। आए बस मुख्तसर कर मौला इमाम ज़माना हर बात में सदा के इस बारगाह में आना कबूल। इज्जत वक्त अता फरमाए। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा गया कौन? फरमाया दर्जी। पूछा किसने? सैयदा फिजा ने। सैयदा फिजा ने अपना लहजा बदल के फिर पूछा कौन? फरमाया दर्जी। सैयदा फिजा ने अपना लहजा फिर एक मर्तबा तब्दील किया, फिर आवाज आई कौन? फरमाया दर्जी। कुदरत के ना फिक्र के कुछ असूल होते हैं भाई। मैं ढेर सफर करके गुजरांवाला से आया हूं ना, अपने इस मातमी भाई के घर पे जाके मैं दरवाजे पे दस्तक दूं ना, भाई अंदर से पूछे कौन है, मैं कहूंगा हैदर रिजवी हूं। फितरत के असूल, फितरत के तकाज़े कहते हैं अगर वो मुझे पहचाने ना तो मुझे अपना हवाला तब्दील करना चाहिए। मतलब मैं इनके दरवाजे पे दस्तक दूं, पूछे अंदर से कौन है जी, मैं कहूं हैदर रिजवी है, वो मुझे ना पहचाने, पूछे कौन है हैदर रिजवी, अब मैं अपना हवाला बदलूंगा, मैं कहूंगा हैदर रिजवी हूं, हुसैन का ज़ाकिर हूं। अगर वो मुझे फिर भी ना पहचाने ना, पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा यार आरिफ आला में आया था, मैंने 11 जमाती अव्वल को मजलिस पढ़ी थी। जब तक भाई मेरा मुझे पहचाने का नहीं ना, फितरत के असूल ये कहते हैं मैं अपना हवाला तब्दील करता चलूं, करता चलूं, करता चलूं। बस यही बात को मैं अपने ज़हन में रख के ना आलम तख़य्युलात में सरकार जिब्रील की बारगाह में हाजिर होकर नज़्म बात रखा। मैं सरकार जिब्रील पाक सैयदा फिजा जब पूछती नहीं कौन कौन कौन, आप कहते रहे दर्जी दर्जी दर्जी। फितरत के तकाज़े तो कुछ और कहते हैं, फितरत के तकाज़े हैं, एक मर्तबा कहते कि मैं दर्जी हूं, फिर कहते मैं सैयदुल मलाइका हूं, फिर कहते मैं अल्लाह के घर से आया हूं, फिर कहते मैं हुसैन के जोड़े लेके आया हूं। आप ये क्यों कहते रहे दर्जी दर्जी दर्जी, आपने अपना हवाला तब्दील क्यों ना किया? सरकार जिब्रील कहते हैं हैदर रिज़वी ये बात सुन समझ और लोगों तक पहुंचाते कि बतूल की जुबान से लफ्ज़ दर्जी निकला था, और बतूल की जुबान से निकले हुए लफ्ज़ को जो बंदा जब भी तब्दील कर दे लानत उस बंदे का पीछा नहीं छोड़ते। क्या बात है निमात में, सलाम है तुम्हें मेरा, क्या बात है, ना करूं दोबारा मैं, मातमी को मेरा सलाम है, मातमी को मेरा सलाम है। सैयदा की जुबान से निकले हुए लफ्ज को जो बंदा जब भी तब्दील कर दे लानत उस बंदे का पीछा नहीं छोड़ती। जितना मोहम्मद ने प्यार किया मुसलमानों ने उतना ही मारा।
میرا پڑھنا آسان، تمہارا سننا آسان۔ آئے ہر بندے کے بس میں اپنے رنگ میں مساعد پڑھنے کا آتی ہوں، معاف کرنا اگر کسی کا دل دکھ جائے، میں حق نہیں چھپا سکتا۔ سیدہ کے مساعد آخری ذاکر کا حق ہے۔ میں درد کے جو 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، میرا سفر ڈھیر سارا ہے، میں ماتمیوں کی دعاؤں کے صدقے میں اپنا اگلا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جتنا مسلمانوں نے سیدہ کو مانا، محمد نے اس سے زیادہ بطول کو دیا۔ اللہ کی پوری کائنات میں واحد ہستی ہے بطول، جس کی شان میں محمد دروازے پہ کھڑے رہے، مسلمان آگلے کرا۔ سیدہ کی شہادت کے ایام میں انہیں کہا جاتا ہے ایام فاطمیہ۔ یہ جمادی الاول سے شروع ہو کے نا جمادی الثانی میں جاتے ہیں۔ یہ میں ممبر حسین پہ کوئی جتنا بھی غریب ہونا اپنے ہاتھ نہیں باندھتا۔ میں سید بھی ہوں، میں حسین کا ذاکر بھی ہوں، میں مولا کا چھوٹا سا شاعر بھی ہوں، تمہارا بھائی بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، تمہارا دوست بھی ہوں، میں مالک حسین بادشاہ کے در کا چھوٹا سا سوار بھی ہوں۔ میں ایک منت کرنا چاہتا ہوں، کوئی کتنا بھی غریب ہو اپنا ہاتھ نہیں باندھتا، میں ممبر پہ اپنا ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ اپنے گھر سے جب کسی مجلس پہ جاؤ نا اور تمہیں پتا ہو وہ مجلس منسوب ہے قتول سے، کوشش کرنا گھر سے کالا لباس پہن کے آنا۔ میں صرف ایک عمل کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، پردے میں میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، مالک ان کا پردہ سلامت رکھے، ہو سکے تو اس جملے پہ ہر ماتمی ہائے کرنا۔ ایک عمل ہے، جب ماتمی گھر سے نکلے مجلس کے لیے اور پتا ہو مجلس کا موضوع ہے سیدہ، میں سید ہو کے منت کرنا چاہ رہا ہوں، گھر سے کالا لباس پہن کے نکلے، جب گھر کی دہلیز سے نکلو نا ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کر کے کہنا علی تیری تنہائی کی قسم ہے ہم بطول کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں ممبر میں کھڑا ہو کے ماتمیوں کی نمائندگی میں ایک دعا منگوانا چاہتا ہوں، کوئی غریب سے بھی غریب ہو جائے نا، اللہ کرے اس کی بیٹی نہ مرے۔ میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا، کوئی غریب سے بھی غریب ہو، اللہ کرے اس کی بیٹی نہ مرے، اور اگر اس کی بیٹی مر جائے اور وہ بندہ بھی غریب ہو، تم 20 سال بعد بھی اس سے پوچھو نا تیری بیٹی کی قبر کدھر ہے، وہ تیرا ہاتھ تھامے گا، تجھے اپنی بیٹی کی قبر پہ لے جائے گا۔ جو بندہ ابھی تک ہائے نہیں کر سکا، منبر پہ جھولی اٹھا کے دعا کرو اللہ تجھے مدینے لے جائے۔ تو مدینے جا کے روزہ رسول کی جالی میں ہاتھ ڈال کے ایک مرتبہ تو سوال کر، اے روزہ رسول میں رہنے والے رسول، تیرا روزہ تو بڑا خوبصورت ہے، رسول تیری بیٹی کی قبر کدھر ہے؟ روزہ رسول ہلے گا، اندر سے آواز آئے گی مدینے میں علی نے کہیں چھپائی تھی۔ جب رسول یہ کہے گا نا، نجف سے تیرا میرا مرشد علی جی کے کہے گا میں محمد سے بڑا غریب ہوں، محمد پوچھے گا علی تو مجھ سے بڑا غریب کیسے؟ علی رو کے کہے گا محمد تیری ایک بیٹی ہے جسے میں نے مدینے میں چھپایا ہے۔ یا رسول اللہ میری 3 بیٹیاں، اور کسی کو شام کھا گئی اور کسی کو کوفہ کھا گیا۔ جب علی کی آواز دھیمی ہوگی نا، کربلا سے میرا مرشد حسین طرف کے کہے گا میں بابا سے بھی بڑا غریب، میں اپنے نانا سے بھی بڑا غریب۔ سوال کرو حسین بڑا غریب کیسے؟ حسین لوگ کہے گا نانا تیری بیٹی کے بھی ہاتھ آزاد، بابا تیری بیٹی کے بھی ہاتھ ماتم کرتے آنا، ماتم کرتے آنا، میں اپنے دل بھر کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ نانا تیری بیٹی کے بھی ہاتھ آزاد، تھوڑی آواز بڑھائیے، بابا تیری بیٹی کے بھی ہاتھ آزاد۔ میری 4 سال کی سکین ہے جس کے ہاتھ ہے رسیوں میں، جو اکیلی سوئی ہوئی ہے شام میں۔ کسی کا دل دکھے مجھے معاف کرنا، میں سید ہونے کے نام سے منبر پہ معافی مانگ رہا ہوں۔ دیکھنا مجھے جو بندہ گریہ کرنا چاہتا ہے، میرے لفظ تمہارے چہرے میں گردش کرتے رہے گا، سیدہ کے ایام ہے اور بندہ گھر سے رونے آئے، کوئی بندہ دال دینے نہیں آتا، ان سبحانے آتا ہے۔ تو آل محمد کی بارگاہ میں بے شک گریہ کی آواز کم ہو جائے، ہر آنکھ عبادت کرے گی۔ میں تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں سید ہونے کے ناطے، میں حسین کی قبر پہ سیدہ کے مسائل بڑے مانگے ہیں۔ 2 ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں جن کے حصے میں بطول آئی ہے۔ پہلی جو بندہ نہیں سمجھ سکا میں احسان کرتا ہوں، پہلی ہستی کا نام ہے علی مرتضی، حصے میں آئی بطول نام فاطمہ، ظاہری حیات 18 سال۔ تیرے ماتم کے لیے میں اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں،
دوسرے علی کا نام ہے علی زین العابدین. حصے میں جو بطول آئی نام سکینہ. ظاہری حیات 4 سال. سید نہ ہوتا یہ جملہ کبھی نہ پڑھتا. 2 بطول دونوں زخمی. پہلی بطول کو بھی اس کے بابا کے بعد بڑا مارا گیا. دوسری بطول کو بھی اس کے بابا کے بعد بڑا مارا گیا. پہلی بطول بھی مسلمانوں سے بڑا ڈرتی تھی. دوسری بطول بھی مسلمانوں سے بڑا ڈرتی تھی. جملہ اپنی آنکھوں سے نہ پڑا ہوتا منبر سے کبھی نہ کہتا. پہلی بطول کے چہرے پہ بھی تماچوں کے نشان تھے. دوسری بطول کے چہرے پہ بھی تماچوں کے نشان تھے. پہلی بطول کے بھی کان پھٹے ہوئے تھے. دوسری بطول کے بھی کان پھٹے ہوئے تھے. میلی پور جٹھا گجرانوالہ کا ایک علاقہ ہے. وہاں میں نے یہ جملہ کہا نا. ایک ملنگ کھڑا ہو کے چہرے پہ ماتم کرنے لگا. رو کے کہتا ہے درجلی ہر موازنہ تو نے اپنی طرف سے بڑا ہے. مجھ ملنگ کی طرف سے ایک موازنہ بڑھ اور دنیا میں ماتم کا یہ جملہ کہی. میں نے کہا ملنگ حکم کرنا. ملنگ نے یہ جملہ کہہ کے چہرے پہ ماتم کیا. رو کے کہتا ہے درجلی ہر منبر سے کہنا پہلی بطول بھی دربار میں گئی تھی. دوسری بطول بھی دربار میں گئی تھی. پہلی بطول کی ظاہری حیات ہے 18 سال. دوسری بطول کی ظاہری حیات ہے 4 سال. لوگ سوال کرتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ بن کے ممبر پہ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہم ماتم کرنا چھوڑ دیں گے لیکن ہمیں اللہ کی پوری کائنات میں کوئی 4 سال کی بوڑھی تو دکھا. لوگ کہتے تھے سجاد مجھے شمر بڑا مارتا. میں 2 درد سیدہ کے تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں. شام کے زندان کے نفس مجھے معافی دینا میں حق ادا نہیں کر سکا. مجھے معافی دینا میں ایک روایت تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں. پردے میں ماں بہنیں میری بیٹیاں ماتم کریں گی. میرے سامنے میرے بزرگ جوان ماتم کریں گے. شام کے زندان میں سجاد کے قریب آ کے بیٹھی حسین کی سکینہ. رو کے کہتی ہے سجاد یہ زنجیریں دکھتی ہیں. تڑپ کے سجاد کہتے ہیں سکینہ تیرے نیلے رخساروں سے زیادہ نہیں. سکینہ اٹھ کے چلنے لگی نا. سجاد نے سکینہ کا ہاتھ تھاما. رو کے کہتے ہیں سکینہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تڑپی سیدہ رو کے کہتی ہے جی بھائی سجاد سوال کر. رو کے سجاد کہتے ہیں سکینہ مجھے ایک بات بتا. جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو میں تمہارے حق میں دعا کر رہا ہوں اللہ تیرے مان سلامت رہے. تمہاری بہنیں تمہارا چہرہ دیکھیں. لیکن ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں سجاد. رو کے کہتے ہیں سکینہ بھائیوں کا کام ہوتا ہے بہنوں کو دلاسا دینا. سجاد آج تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے. طرف یہ کہتے ہیں جی بھائی سجاد سوال کر. سجاد طرف یہ کہتے ہیں بہن سکینہ کربلا سے شام تک ہر موڑ پہ ہر بازار میں ہر چوراہے پہ جب کہیں بھیڑ بڑھتی تھی اس سے پہلے کہ میں تجھے دلاسا دوں سکینہ تو بازار میں میرے قریب آ کے مجھے اپنے پاس بلا کے کہتی تھی سجاد گھبرانا نہ تیری سکینہ تیرے ساتھ ہے. سجاد طرف یہ کہتے ہیں سکینہ بھائیوں کا کام ہوتا ہے بہنوں کو دلاسے دینا. سکینہ تو ہر موڑ پہ دلاسے کیوں دیتی تھی. سکینہ رو کے کہتی ہے سجاد تو نے سچ کہا لیکن میری جگہ کھڑے ہو کے دیکھ. سجاد شام کے کسی بازار میں اگر میں مر جاتی سجاد تو مجھے دفنا دیتا. سجاد اگر تو کہیں مر جاتا تو میں اپنے رسیوں والے سجاد اپنے رسیوں والے ہاتھوں پہ تیرا جنازہ لے کے کیسے چلتی. ماتم کر نہ ماتم کر. امیر بن کے مصاحب نہ سنا کر. حسین کی بیٹی کے مصاحب غریب بن کے سنا کر. بس ایک سوال سے جب میں نے چھوڑ دیا میں نے ممبر. ایک سوال کیا سجاد نے. سیدہ سکینہ نے اپنے ہاتھ باندھ کے کہا سجاد ایک سوال کیا تو نے. آج میں حسین کی بیٹی تجھ سے ایک منت کرنا چاہتی ہوں. سجاد رو کے کہتے ہیں سکینہ منت نہ کر تو حکم کر. نہیں سجاد ہم غریب ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا تو نے سنے. سجاد ہم غریب ہیں میں آج تجھ سے منت کرنا چاہتی ہوں. سجاد نے کہا حکم کر. سکینہ طرف کے کہہ دیا بھائی سجاد میں منت کرنا چاہتی ہوں. شمر سے گئے اس نے مجھے جتنا مارنا ہے میری پشت پر مارے. جب ماتم نہیں کر سکا ہو سکتا ہے تو اپنا سر جھکا دو.
सजाद शिमर से गया, उसने मुझे जितना मारना मुझे मेरी पुष्ट में मारे, मैं देखूंगा अलमवाले के नौकर कहां पर बैठे हो। सजाद शिमर से गया, उसने मुझे जितना मारना है मेरे पुष्ट में मारे। तरफ के सजाद कहते सकीना मुसाहिब का जुमला बोलना। सकीना तरफ के कहती है भाई सजाद शिमर का जब दिल करता है वो अपने लोहे का गादियाना उठाता है, सजाद सकीना के चेहरे पे मारता है। सजाद मातम का जुमला कहूं, सजाद मातम की बात ये है दर्द ताज़ियाने का नहीं होता, मुझे शिमर ताने देता है। सकीना कैसा ताना देता है? सकीना तरफ के कहती है भाई सजाद शिमर लोहे का ताज़ियाना उठा के मेरे चेहरे पे मार के मुझे हंस हंस के कहते हैं सकीना अब बुला अब्बास को, सकीना अब बुलाना अपने चचा दादी। मातम करते हैं ना, मातम करते हैं ना। सकीना अब बुला अपने चचा को, बस मैंने छोड़ दिया। सजाद शिमर से गए, मुझे ताने ना दे। आखिरी जुमला मेरी नौकरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाना। सैयदा भाइयों के रिश्ते सब में इनाफा फरमाया, मेरी बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर दर्द की रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। रमला के सामने बैठी हुसैन की सकीना, इससे पहले कोई कलाम करती सकीना रमला के कानों में दुर दे के कहती है रमला ये दुर तेरे नहीं ये मेरे हैं। रमला के पता दुर उतारे अल्लाह तेरी बेटियों की जिंदगी में अपने हाथों में बांध करके ना रमला, सकीना ये दुर तेरे हैं। सकीना तरफ कहती है हाँ रमला ये दुर मेरे हैं। रो के कहती है अच्छा इस पे कोई निशानी बता, अगर तेरे दुर हैं तो तुझे इनकी निशानी पता होगी। सकीना ने रोना शुरू किया। रमला ने कहा सकीना तेरे दुर नहीं है ना? सकीना तरफ की कहती है दुर मेरे हैं, निशानी भी मैं तुझे बताती हूँ। कहती है हाँ निशानी बता, दुर तो ले ले। तड़प के सकीना कहती है तेरे दुरों पे किसी के कानों का लहू होगा। रमला तड़प के कहती है अल्लाह जाने कैसा लहू है, जब से दुर आए हैं मैं धोती हूँ ये दाग उतरते नहीं। ये ले सकीना दुर तेरे हैं, अब ये दुर तू पहन। तड़प के सकीना उठी, अपने चेहरे पे मातम करके कहती है रमला अब ये दुर तू पहन। मेरे कानों में ये दुर थे, दुरों के कुंडे बंद थे, एक जालिम ने दुर से खींचे। आखिरी रिवायत तेरे हवाले करके जा रहा हूं। रमला मेरे कानों में दुर पहनने की जगह ही नहीं रही। बस सदातारो ये काफिला रिहा हो गया। मैं सख्त पढ़ने का आदी नहीं, आखिरी जुमला में मिंबर छोड़ के जा रहा हूं। ये काफिला रिहा हो गया। काफिला रिहा होके ना शाम से करबला जाने की तैयारी करता रहा। चलते 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 काफिला आके रुका शब्बीर की सकीना की कब्र पे। आखिरी जुमला जो अलमवाले का नौकर बैठा अपने साथ मातम करना। सैयदा की कब्र पे रुक के ना काफिले के हर फर्द ने सकीना को अपने अपने रंग से अलविदा कहा। अज़ादारो सुनो कि अब किसकी बारी थी? अब बारी थी अब्बास की ज़ौजा की और अब्बास की बेटियों की। मैं गलत पढ़ूं सैयदा मेरी कब्र में शिकायत ना करें। अब बारी थी अब्बास की ज़ौजा की और अब्बास की बेटियों की। चचा सजाद कदमों पे हाथ रखेंगे। चचा सजाद हमें इजाजत है। हर बीबी ने अपने रंग से सकीना को अलविदा कहा। आज हम अपने रंग से सकीना को अलविदा कहना चाहते हैं। सजाद तरफ के कहते हैं इजाजत है, और कौन सा इम्तिहान होगा? इजाजत है। सैयदा कदमों पे हाथ, अब्बास की बेटियों ने ना हाथ रखा।